آج دا مکمل پروگرام دی ریکارڈ مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر جھنگ بازار فیصل آباد جناب قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب یہ ساڈے پیر بھائی نے انہاں دے کول علماء کرام دے خطابات اور آج دے مکمل جلسے دی ریکارڈنگ موجود ہے۔ آپ حضرات جتھے گانے سن دے ہو اور جتھے تسی مختلف کیسٹاں سن کے اپنے ایمان خراب کر دے ہو اتھے علماء کرام دے خطابہ سنیا کرو۔ میرے تقریباً ہر جمعے دے خطاب ہر جمعے دا خطاب انہاں کول موجود ہے۔ جو حضرات خاص مند نے انہاں دے کول لیا کرو، بلکہ کیسٹ سنے ہی علماء دی کرو، اے گانے چھوڑو۔ سمجھ لگی جی، ناول ڈائجسٹ چھوڑ کے راج مار چھڑیا سو، ہزار الزام کرنگے میری عزت ہے۔ ہاتھ اٹھے جناب موسیٰ دے جس لئے دعا کی تھی، 70 دے 70 بندے کھڑے ہو گئے نے۔ فرمایا میری شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ویکھو میرا نمائندہ 70 بندے ایک دعا نال 70 زندہ ہوندے نے پے تے میرا نمائندہ عیسیٰ جے، لیاؤ کوئی ڈڈ باڈی، لیاؤ کوئی مردہ وڈ وڈیرا مر گیا جے تروئے دے اگے۔ ہائے ہائے نہیں سمجھا نوجوانوں، سمجھ نہیں نہ ایک کتنی وزنی بات کرنا پیا۔ مسل کے اہل سنت اللہ دا قرآن میرے نبی دا فرمان ہے۔ لیاؤ کوئی وڈ وڈیرا مر گیا جے تے رکھو میرے عیسیٰ دے سامنے، حضرت عیسیٰ دے سامنے رکھیا۔ حضرت عیسیٰ اشارہ کر دینے، مردہ زندہ ہندہ پیا۔ فرمایا جے تھے بھی اعتبار نہیں، اے میرا امام الانبیاء ہے۔ میں تے تخیل چ نہیں آؤں، تصور چ نہیں آؤں، وہم چ نہیں آؤں، گمان وچ نہیں آؤں۔ اس واسطے جے میرے تے اے جے نہ سمجھا جے کوئی غیر ہے، اے نہ سمجھا جے کوئی غیر ہے۔ فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے جڑا روڑے مار دے اس نہیں مارے، میں مارے نے۔ آئے آئے اے میں مارے نے۔ او میرے نبی دی بیعت کرنے والے ہو، تسا کدے آتے بیعت کیتا ہے؟ اللہ جانے، اللہ دا رسول جانے۔ رب نے فرمایا او میرے نبی دی بیعت کرنے والے ہو، ید اللہ فوق ایدیہم، اے اللہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے۔ میں اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا مسلمانوں۔ فرما اللہ تخیل چ نہیں آؤں، تصور چ نہیں آؤں، وہم چ نہیں آؤں، گمان وچ نہیں آؤں۔ فرمایا اے میرا محبوب دا عمل میرا عمل ہے، لیاؤ دے سامنے۔ ایک یہودی آ گیا، میں وکھاؤنا ہو سکیا یا رسول اللہ۔ فرمایا کی گل ہے؟ حضور میری کڑی بڑی پیاری سی، میں نے کو میری کڑی سی وہ مر گئی ہے۔ فرمایا چل قبر تے سے گیا، جے میری تھی زندہ ہو جائے نا، میری کوئی ایک تھی سی، جے زندہ ہو جائے میں من جاؤں گا۔ فرمایا من جائے گا کیا؟ آپ نے فرمایا کاکی بیٹا بول۔ او یہودی دی بچی بول پئی۔ سبحان اللہ کہہ لو۔ میرے نبی نے اس بچی نو بلایا، قبر دے وچوں بول پئی۔ بولو قبر دے وچوں۔ زمن چ چھوٹی جی گل کر لگا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں بوڑا ہوا، کوئی پچھو آواز مارے شاہ جی، مولوی صاحب، پیر صاحب، او جانا لیا، میں پیچھا تے تاں ویکھاں گا جی وہ سنا گا تے بولو تے صحیح۔ اوے انہوں پیچھا میں تاں ویکھاں گا جے میں سنا گا، جے میں سنا ہی نہ میں نے کہا شاہ جی السلام علیکم، تو میں سنتا ہی نہ ہوا۔ مینوں کی پتا میں تون سٹی اپنے دھیان ٹورنا، جواب تیان دیواں گا جے میں سندا ہواں گا۔ جے کوئی مینوں گال کڈے تاں وی جواب تیان ہی دیاں گا جے سناں گا۔ جے مینوں سلام آندے پیا جواب تیان دیاں گا جے میں سندا ہواں، کیونکہ جواب کسے نو بلائیے، جواب جے ہو جا کلام ہوے او دا جواب تاں ہی ملے گا جے اگے سن دے پیا۔ تے میرے نبی نے آکھیا جس لے اس کڑی نو بلایا، اس بچی نو بلایا، بچی بول پئی تے جے سن دی نہ تے بول دی نہ۔
سنتی نہ تے بول دی نہ، اے کہن والے مردے نہیں سن دے۔ میں وکھاؤنا حدیث پر بنا عشق نبی، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار کو نہیں آتی بخاری، آتا ہے بخار کو، آتا ہے بخار کو، آتا ہے بخار کو نہیں آتی بخاری۔ عرض کرنا بچی نے سنیا، پھر جواب دیتا ہے، بچی نے جواب دیتا ہے، آپ نے فرمایا بیٹا تیرا باپ جیڑا ہے اے کہندا پیا ملنا چاہتا ہے، واپس آنا چاہنی ہے، تے بچی اگو جواب دیندی ہے یا رسول اللہ آپ دے قدماں تو قربان جاواں، میں اے دے نالوں زیادہ شفیق تے مہربان میں اپنے رب نو پایا ہے۔ اے ماذاق دے کاجل والیا اے دے نالو زیادہ مہربان پایا ہے، میں آنا نہیں چاہتی۔ یہودی کلمہ پڑھ گیا، مسلمان بھائیو معلوم ہویا قبر والے سن دے بھی، فرمایا میں قادر مطلق ہاں، میں آنا بھی ہاں، بل احیاء ولا کلا تشعرون۔ میں آنا پیا جڑا قادر مطلق ہاں اے زندہ ہے، میں اعلیٰ زندگی دینا وا، من ویخ میں اپنا نمائندہ بھی میں تے آ کے اج نظری نہیں آؤں، میں تے تخیل تصور وہم گمان، اے میرا نمائندہ ہے، لیا دے سامنے مردہ میرا نبی زندہ کرے گا، آؤ دیتے میں پھر میں شیر میرا ذوق ہے، دلیل میری قرآن تے حدیث ہے، میں دوجی حدیث پیش کر لگا پھر اگے چل لیا۔ خصائص الکبریٰ شریف علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ حدیث نقل کیتی ہے، حدیث نہ ہوئے تے میں زبان کٹانا وا۔ ساڈا مذہب اللہ دے فضل و کرم نال قرآن حدیث ہے، کسے کہانیاں نہیں، یہ تے گو اسی لگ شیراں تے گئے ہیں، ہاں یہ تو اسی لگ شیراں تے گئے ہیں نا۔ شیر پڑھنا کوئی بری گل نہیں، مگر اینا ہی نہیں پھر نرے شیر ہی رہ جانے۔ آج کل تے کہ چھڈو پرا کی رضوی نو سدنا کی فلانے گل، ایڈے ایڈے بال جی شدولہ والی دے چوہے ٹھیکے تے لے ہوندے نا، نال پورا ٹبر ٹر پینا اور ریڈی میڈ، چھوٹی جی ٹوپی پیچھے بیگ، بیٹھے نے ماشاءاللہ حضور دے ثنا خان آئے، سانو تے لے کے یہ بیگن، کیونکہ اسٹیج مذہبی گنیا جاتا ہے، میں تو دسنا اسٹیج مذہبی گنیا جاتا ہے، اتنے جو کچھ ہونا ہے وہ کھاتے سنیا دے پینا ہے، اور اتنے وہ چوڑا مارتے ہیں، اینا جہلاں دا کلام ہوندا ہے، اینا جاہلانہ کلام ہوندا ہے جہاں سنیت نال دور دا واسطہ نہیں ہوندا۔ ساڈی قوم پھڑی ہے جڈے کو سدن والے اوڈے کو آن والے، نوٹ پھڑے نے تماشا بنا لیا مذہب نے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سنیو تانوں کی ہو گیا؟ ساڈی قوم جڑی ہے نا ایڈی انے واہ ٹر پیندی ہے جہاں حساب، جی آخو نا کوئی معیاری کام کرو، مدار مسیت واسطے کس کو جاؤ کہتے ساڈا کھ ہی نہیں رہا، کسی دین دے کام واسطے مول جی ساڈا تے تیلا نہیں رہ گیا، تسی کدھر آ گئے ہو؟ اور میں کوئی بد عقیدہ ایک حل انہوں نے نہیں دیا، میں صحیح دس ایک آنا انہوں دین واسطے تیار نہیں کوئی بھی۔ اے ایڈے مہربان نے سبحان اللہ، اے اپنے مدارس یا اپنے مراکز دا خیال نہیں رکھنا، یا جڑے کام کر رہے ہیں انہوں دا خیال نہیں رکھنا نا۔ یہ نہ عمران خان نے اپیل کی ہے 7 ارب دیا کھلا انہوں دے چھڑیاں نے، اگوں ابرار اللہ کی ہوں قوم انہوں دے، اگوں میں کیا وہ نور جان دی کڑی کر لگی وہ مزار شریف بنا لیا جی، کی ہو گیا تمہیں؟ اگوں نور جان فوت ہو گیا مزار شریف بنا لیا جی،
کی ہو گیا تمہیں سنی مسلک نال پیار کرو مذہب نال پیار کرو نجات عقیدے تے نجات عقیدے تے سانو تے خدا دی قسم دو تر بیماریاں جی ہوں نہیں فصل تیلا پی گیا ہے یہ سنڈی لگ گئی ہے سڈے مذہب نو بیماریاں لگیاں نے جیل پیر تے چول شاعر ساری قوم انی پتہ ہی نہیں کی کرنا کی ساری قوم تو ایڈی نہیں 40,000 کپڑا چادر دا چاڑ کے پیچھے ٹول کڑی نو چکا کے سر تے کڑولی فٹے مور ہوتا بغیرت نہ ہوئے تے کڑی نو کڑولی چکا کے تیرا بازار چو لگا کی توکے کھاتے ہو سنیا تے پہ گا لانت ہو جائے اسی کوئی بالکل نہیں بنتے یہاں کوئی ساڈا مذہب نہیں کی ہو گیا جی ہائے ہائے اپنے مراکز نال تعلق رکھو پھر تمہیں پتہ لگے گا مذہب کی ہے تو ساڈا مذہب کسے کہانیاں نہیں ساڈا مذہب وہ ہے جڑا اللہ دا قرآن ہے میرے نبی دی حدیث اتنے علماء دی خدمت بھی عرض کراں گا علماء دا مرکز ہے علماء کرام تسی بھی سوچو ساری قوم بھی جڑی ہے نا بس اسی طرح ہی ہے ایڈے سیدھے نے جتھے پا دیو نا اوتھے ہی وڈے مسیح دا چندہ منگن دے ول محلہ پا دینا تے سپیکر کے بیٹھے ہوندے ماشاءاللہ مسیح دے چندہ وڈے جمعے والے دن کڈا معظم مانگت ہے اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی انہوں دے منہ تے مار منگو آپ میں امام مصلی رسول دا وارث ہوں میں 11ویں والے دے نا دیاں 11 دیگا دے کے مولوی نو منگانا پیا میں لکھ کے دینا مولوی نو تو کتاباں لے کے دے او دے معاشی حالات ٹھیک کر تاکہ اطمینان نال دین دی خدمت پر غوث پاک زیادہ خوش ہوں گے مگر ساری قوم بھی بادشاہ بہرحال عرض کرنا بے مسلمان بھائیوں بات طویل ہو جائے گی فرمایا لیاؤ میرے نبی دی بارگاہ دے سامنے بات شارٹ کرنے میں امام الانبیاء دے سامنے فرمایا لیاؤ جیڑا مردے فرمایا حدیث پیش کر لگا قصائص الکبریٰ شریف علامہ جلال الدین سیوطی نے حدیث نقل کی تھی ہے حدیث نہ ہوئے تے میں ذمہ دار چور چوری کرے ہاتھ کٹو خطیب منبر تے بہ کے جھوٹ بولے زبان کٹو میں لکھ کے دے دینا حضرت امام الانبیاء دے چہرے تے حضرت جابر بن عبداللہ فرماؤں نے میں ویکھیا آثار نے بھوک دے آثار نے چہرے دے اتے آثار نظروں میں کر گیا دوڑ کے کر گیا میں اپنی بیوی نے پوچھیا کچھ کھان نو ہے وے فرما دے میں جس لئے بیوی نے پوچھیا کھان نو آئی اس آکھیا کھان کچھ بچے آٹا روٹی ہے وے اور ایک بکری سی اسا وہ چٹ پٹ روٹیاں پکائیاں تے بکری ذبح کر کے انہوں پکا کے تھال وچ پایا تے جابر فرماؤندے نے میں لے کے حضور دی بارگاہ وچ آ گیا اگر شک ہوے تے جوابی لفافہ لکھ کے اتنے اپنا ایڈریس لکھ دیو حدیث فقیر لکھ کے وچ پا دے گا حدیث نہ ہوئے میں مجرم جس لئے کیوں دے پہلے روتے سامنے رکھ دیتا ہے جس لئے لیا کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان حضور اے لو جس لئے پیش کر دیتا گیا تو آپ نے فرمایا اے جابر عرض کیتا حضور حکم فرمایا اپنی قوم نو کہو 10 دی ٹولی ہو کے لگے آؤ ایک بکری چلو ٹیڈیاں ادو نہ ہون گے وڈیاں ہی ہون گیاں صحیح ایک بکری ہزاراں دا لشکر فرمایا لیا 10 ہو کے آندے گئے نے میرے نبی نے فرمایا او میرے غلامو ساڈے ماں باپ قربان جان یا رسول اللہ فرمایا گوشت کھا لو ہڈی توڑنی نہیں گوشت کھا لو ہڈی نہیں توڑنی
آ کے دساں دا ٹولا آਉਂدا گیا ہے، آ کے روٹی کھاندے گئے، سارے سیر ہو گئے، ہزاراں دا لشکر کھانا کھا بیٹھا، جس لئے سارے کھا لے نے، حضور نے بھی کھانا تناول فرمایا اور فرمایا جابر لحاف دسترخوان پا کپڑا، جس لئے اتے پایا جابر بن عبداللہ فرماؤں دے نے پہ انج میرے نبی نے ہاتھ رکھیا، ید اللہ دا ہاتھ اتے رکھیا، عرض کر دے نے میں کچھ سنیا نہیں، لب ہلدے نظر آئے نے، میرے نبی نے کچھ پڑھیا، جس لئے میرے نبی نے ہاتھ رکھ کے اتے کچھ پڑھیا، بکری کن چاڑ دی کھڑی ہو گئی ہے۔ حدیث نہ ہوئے تے زبان کٹانا، لکھ کے دینا استام، حدیث وکھانا کم میں منانا کم نہیں۔ میرے نبی نے کچھ پڑھیا تے کی ہویا، بکری کن چاڑ دی کھڑی ہو گئی ہے۔ مسلمان بھائیو، بکری فرمایا میں قادر مطلق ہاں، میرا نمائندہ ہے، اے دے روڑے مارنے میرے روڑے مارنے، اے دی بیعت میری بیعت، اے دا بولنا میرا بولنا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اے بولنا نہیں میں بولنا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا جدو سدے ہر شے چھڈو، کیوں اے دا بلانا میرا بلانا ہے، میں یوتے رسول فقد اطاع اللہ، اے دی اطاعت میری اطاعت ہے۔ مسلمان بھائیو، قرآن پڑھیا پہ میرے نبی دی عظمت بیان کردا پیا، اس واسطے فرمایا میں تخیل چ نہیں آوندا، تصور چ نہیں آوندا، وہم چ نہیں آوندا، گمان وچ نہیں آوندا، انج تے میں نظری نہیں آوندا، اے ویکھو دا عمل میرا عمل، ویکھو بکری کن چاڑ دی کھڑی ہو گئی ہے، میں او رب آنا پیا، میں او رب آنا، میرا محبوب ہے، میرا نبی ہے، میں رب آنا پیا جن نے اے شان اے وقار اپنے نمائندے نو دتی ہے، اپنے حبیب نو دتی ہے۔ میں آنا پیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ میں آنا ماں اے زندہ، اے میں آنا پیو کہ زندہ جے رب تے یقینی من قبراں وچ زندہ ہے۔ ایک حدیث اور پیش کر کے پھر میں اگے چلنا ہوں۔ میرے نبی فرمایا ہے میرا نمائندہ ہے، ویکھ لو سی مردے زندہ کر سکنا ہے، میری توفیق ہے، میں دتے شان اختیار میں دتا ہے، عیسیٰ نو مردے زندہ کرن دا اختیار میں دتا ہے، نبی نو معجزات کمالات میں دتے نے، اے زندہ کرے جو کرے اختیارات میں دتے نے، میں قادر مطلق ہاں۔ آؤ مسلمانوں، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے میں حج وچ نبی دے نال حضور دے چہرے تے اثرات نے، چہرہ مغموم ہے، چہرہ مغموم، میں فرمایا حضور نے عائشہ تو ایتھے بو، آپ چلے گئے نے، غالباً مقام علماء بیٹھے نے، جے میں نہ غلط ہو جائے کہ میری رہنمائی الحجون، یہی ہے جی الحجون، فرماندے نے مینوں الحجون دے مقام دے اتے حضور نے بٹھاتا، 99% انشاءاللہ ہی اگر میں غلطی نہیں کرتا پیا، اور اے ہوئی ہے بلکہ جڑا 1% ہے نا او دا بھی 1 پوائنٹ، ورنہ 99 کنفرم، جس لئے اتھے میرے نبی ام المومنین فرماؤندیاں نے مینوں بٹھا کے اللہ دا پیارا حبیب مازاق دے کاجل والا غائب ہو گئے، چلے گئے، تشریف لے گئے، جدو واپس آئے نے تے آپ دا چہرہ کھلیا ہویا ہے، میں عرض کیتی سرتاج من، سبحان اللہ کہہ لو،
ام المومنین فرماؤندیاں نے میں عرض کیتی سرتاج من اللہ دے پیارے رسول اے گیسو چہرہ مغموم سی آئے تے چہرہ حشاش بشاش وداعین الاللہ باذنہ وسراجا منیرا قد جاکم من اللہ نور اے ہو جیا محبوب چہرہ ہن کھلیا کھلیا حضور وجہ کیے او میں حدیث وکھاؤنا میرے نبی نے فرمایا امام الانبیاء فرماؤندے نے اے عائشہ میں اپنی ماں دی قبر تے گیا سنو مسلمانوں میں اپنی ماں دی قبر تے گیا قبر تے جا کے میں دعا کی تھی میری والدہ نو اللہ نے زندہ فرما دیتا میں زندہ کر کے او دو بعد کلمہ پڑھایا اپنی امت وچ داخل فرمایا کلمہ پڑھان دا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان کیتا نہیں مسلمان تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مسلمان تو پہلے ہی تھے اپنی امت میں داخل فرمایا میرے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنی امت میں داخل فرمایا زندہ فرمایا دعا کی زندہ ہو گئی پھر میں نے کلمہ پڑھایا جب مسلمان ہو گئی پھر دوسری حالت پہ اپنی حالت پہ اسی طرح اپنے مزار میں لیٹ گئی مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرمانا زندہ کیتا میرا میرا بندہ میں پریکٹیکل کر کے وکھانا ہن تے من جاؤ اے قبراں والے زندہ نے اسی زندہ کر سکتے ہیں مگر کون منے گا جڑا اللہ دے قرآن تے یقین رکھ دے رب دے قادر مطلق ہون تے ایمان رکھ دے ورنہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم جدو رب آندا زندہ نے جڑا شہید ہے زندہ ہے تو کیوں نہیں مانتا مسلمان جڑا وہ منے گا اس گل تے یقین رکھے گا ہاں ہاں کیونکہ صحابہ دا یہ یقین سی آخری گل کر کے شہادت کی طرف جانا چاہوں گا صدیق اکبر نے وصیت فرمائی جدو میرا انتقال ہو جائے میرا جنازہ چک کے یار دی گلی چ لے جائے آیا اتنے جا کے آخیا جی حضور تہاڈا یارے گارے معلوم ہویا صدیق دا عقیدہ سی نبی سندا ہے تے زندہ ہے ایویں تے نہیں اللہ حضرت نے آخیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ تو زندہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عرض کرنا پیا شہید زندہ ہے پھر شہید میں تو نہیں آندے پے میں تو کسی نو شہید آکھیے ہو سکتا ہے نہ ہوئے جنوں رب شہید آکھے جنوں بولو بولو جنوں جس لئے امام اہلی مقام دی ولادت با سعادت ہوئی ہے جبریل امین حاضر ہو گئے نے محبوب تانوں اللہ مبارک دیندا ہے پیا نواسے دی ولادت دی مگر میرے لو بھی حضور مبارک تے نالے یا رسول اللہ ایسی سی جدے وچ مٹی ہے یہ نواسا شہید ہوئے گا جدن نواسا شہید ہوئے گا یہ مٹی خون بن جائے گی اللہ شہادت دی خبر رب دیندا ہے شہادت دی خبر رب آکھے شہید نبی آکھے شہید میں تو کسی نے آکھیے فتح شہید راما شہید گاما شہید جمعہ شہید اسماعیل شہید فلانا شہید تو کوئی شہید ہو جائے شہید او دی شہادت شک نہیں جنہوں رب شہید آکھے
تے شہید ہوندا جڑا حق تے ہوئے. اللہ نے گواہی دے کے دس دیتا میرا حسین حق تے ہوئے. سبحان اللہ میرا حسین. کئی بندے یزید نو بڑا یزید بڑا چنگا بندہ سی. میں کہ اللہ تیرا حشر یزید نال کرے چا ساڈا آقا حسین نال کرے. سانو جنوں نبی حق تے آندے پہ شہید کر کے. اور امام الانبیاء نے آکھیا شہید رب آندے. اس واسطے ساڈا عقیدہ ہے کہ حق تے میرا حسین سی. یزید باطل سی ملعون سی. یزید باطل ملعون. اور نہیں جی وہ اقتدار واسطے گئے سن. میں کہ تسی کی لین گئے سو اقتدار واسطے کھول کے تانوں حال کو نہیں رہا تہاڈا. اقتدار لینا جرم نہیں. اقتدار لے کر عیش و عشرت اور بدماشی عیاشی فحاشی کو فروغ دے تو یزیدیت ہے. اقتدار لے کے دین مصطفیٰ کا پرچم بلند کرے تو حسینیت ہے. امام بھی اسے واسطے ٹرے نے کہ میں دین واسطے جانا ہے. اور یہی وجہ سی اے ہو شرط سی نانے دو دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. امام علی مقام نو جدو اقتدار لے کے یزید نے آکھیا حسین بیعت کرو. فرمایا کیا کیا بیعت؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں بھول گیا میری رگاں وچ کدا خون ہے. حسین بیعت کرو. فرمایا کون بیعت کرے گا؟ میں. آنکھ. فرمایا لعین پیغام دے دیو حسین یزید دی بیعت نہیں کرے گا. حسین یزید دی فرمایا حسین یزید دی بیعت نہیں کرے گا. فرمایا میں علی المرتضیٰ دا بیٹا میری رگاں وچ شیر خدا دا خون ہے میں اے دی بیعت نہیں کراں گا. میرے باپ نے جدو بیعت کیتی ہے کدی صدیق اکبر دے ہتھاں تے کیتی ہے. پھر میرے باپ نے جے بیعت کیتی ہے عمر فاروق دے ہتھاں تے کیتی ہے. پھر جے بیعت کرن دا موقع ہے عثمان غنی دے ہتھاں تے بیعت کیتی ہے. میں ایہو جے لبے تے بیعت کرنیا کسے زانی شرابی فاسق فاجر دے ہاتھ تے میرے نبی نے میرے بابا نے بیعت نہیں کی تھی. اس واسطے میں کسی زانی شرابی دے ہاتھ تے بیعت نہیں کراں گا. اس واسطے انہاں کیا حسین قوت ساڈے کولے. فرمایا علی دی شجاعت ساڈے کولے. حسین فورس میرے کولے. فرمایا خاتون جنت دا صبر میرے کولے. انہاں کیا حسین اقتدار ساڈے کولے. فرمایا جنت دے جواناں دی سرداری ساڈے کولے. میں کہا فرمایا جنت دے جواناں دی انہیں کہا اقتدار ساڈے کولے. فرمایا جنت دے جواناں دی سرداری ساڈے کولے. انہیں کہا حسین حکومت ساڈے کولے. فرمایا جنت دے جواناں دی سرداری ساڈے کولے. انہیں کہا حسین طاقت ساڈے کولے. فرمایا علی دی شجاعت میرے کولے. انہیں کہا فورس ساڈے کولے. فرمایا خاتون جنت دا صبر میرے کولے. انہیں کہا حسین اس واسطے ہوش کرو سمجھو حالات دا جائزہ لو. فرمایا کی دس دیو پہ میں جدو پیدا ہویا ہوں میرے نانا جان تے میری والدہ ماجدہ نے میرے بابا نے تربیت ہی اس ویلے واسطے کیتی ہے. اس والے کیونکہ نال ہی شہادت دی خبر ہو گئی سی اس واسطے تربیت کیتی ہے تاکہ پائے سبات نو لغزش نہ آ جائے. اے ہو شرط ہے نانے دو دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے.
تو مسلمان بھائیو مرض کرنا پیا اس واسطے حق دے واسطے کم کرنا، حق دے واسطے اقتدار نو لینا کوئی جرم والی گل نہیں، مگر مسلمان امام کو ووٹ مانگدا سی پیا، امام نے فرمایا میں تینوں ووٹ نہ دیاں گا کیونکہ ادو بیعت ہوندی سی، اج ووٹ ہے، فرمایا میرا ووٹ تے اونوں ملے گا جڑا دین واسطے کوئی بندہ مسلمان ہوے، نیک ہوے، متقی پرہیزگار ہوے، نبی دے غلام ہوے۔ اس واسطے تے فیصلہ آبادی خوش ہاں بالکل، کم از کم چونکہ ہم جاتے آتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، خدا کی قسم سب زیادہ سب اوتھے اوتھے گل کرتے ہیں جتھے بڑی مشکل کی بات یہ گل ہے، ممبر تے بیٹھا میں صحیح گل کہہ رہا، ایک وہ مشکل وقت آیا تھا کہ سب بیٹھے بیٹھے، میں فرمایا یہ بات بالکل غلط ہے، جہاں میرے نبی کے ناموس کی بات آئے گی وہاں یہ فقیر آپ کو یاد ہونا چاہیے میں محدث اعظم پاکستان کا بیٹا ہوں۔ فرمایا میں بھی امام عالی مقام نے فرمایا ایک گل یاد رکھ لو، میں ایک گل یاد رکھ لو، میری رگاں وچ حیدر کرار دا خون ہے، اصرار، تکرار، انکار سب معاملہ چلتا گیا۔ فرمایا حسین حالات خراب ہو جان گے، فرمایا جو بھی ہو جان میں تیار کیتا گیا ہوں، میری تربیت کیتی گئی ہے، میں اس واسطے اس وقت دا مینوں انتظار تھی، چنانچہ ادھروں اصرار ہوندا رہا، ادھروں انکار ہوندا رہا، آخر مدینہ منورہ چھوڑنا پیا۔ جس لئے چھوڑن لگے نے مسلمان بھائیو، امام علی مقام چل پے نے، مختصر جہا قافلہ لے کے جناب آقا حسین مدینہ منورہ تو نکلے نے، مدینہ منورہ تو نکل کے مکہ مکرمہ پہنچے، شہزادہ دین دے واسطے جا رہے ہیں، دین دے واسطے جا رہے، حالات بھی نظر آتے نہیں پے، نانے دی مخبر صادق دی خبر بھی یاد سی، ارشاد بھی یاد سی، چلدیا چلدیا پھر مدینہ منورہ تو مکہ مکرمہ تو چلے، چلدیا چلدیا ایک زمین آئی ہے، رک گئے، فرمایا رکو، اٹھاؤ مٹی، مٹی اٹھائی، فرمایا ڈیرے لا دیو، ایتھے رک جاؤ، عرض کیتی حضور کیوں، حالی وقت ہے تھوڑا اگے، فرمایا میں مٹی پہچان لئیے، اے میرے بابا نو جڑی پیش کیتی گئی سی اوہو چٹیل میدان ہے، نہ کیے جواب آیا کربلا، فرمایا ڈیرے لا دیو، اے ہو میری آخری آرام گاہ، ہر پاسوں گھیرے بھی ادھر پہ گئے، یزیدی فوجاں بھی نظر آ گئیاں نے، امام علی مقام بیٹھے نے، آہستہ آہستہ دباؤ بڑھا رہے نے، حسین ویکھ لو، سوچ لو، فرمایا نہ بیعت یزید دی قبول نہیں کرنی، پاویں کچھ روے یا نہ روے، جان دے دیاں گا، کسے فاسد فاجر دے ہاتھ بیعت نہیں کراں گا، میں علی دا بیٹا ہوں، فاطمہ الزہرا نے میری تربیت کیتی ہوئی ہے۔ آخر دوستہ ٹیبل ٹاکس ہوندیاں گئیاں، سب ناکام نے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ جس لئے نہیں گل ہوں سات نو پانی بند کر دیتا گیا، مزید دباؤ بڑھا دیو کہ سید دی گردن نو خام آوے، فرمایا کٹ تے سکتی ہے، کسے فاسد فاجر دے سامنے جھک نہیں سکتی، اے علی المرتضیٰ دی تربیت ہے، میں حیدر کرار دا بیٹا ہوں۔ چلدا گیا وقت، آخر 9ویں 10ویں دی درمیانی رات آئی، ذکر و اذکار دی رات ہے، ذکر و اذکار ہوں دے پیا، امام سمجھ دینے پہ آخری لمحات نے، امام علی مقام جس لئے ساری رات ذکر و اذکار ہویا، اور فرمایا لیے فجر دی اذان دا وقت ہویا، فرمایا شہزادے کھڑے ہو کے اذان کہہ دیو، ریدیا ٹیلیا تے جس لئے اذان آکی فضا گونجی، صحرا دا ہر کیڑا جڑے، ہر جڑے پوبٹے وہ بھی مست ہو گیا ہے جدو شہزادے نے اذان آکی ہے۔ شہزادے نے اپنے نام اللہ رسول دے آوازے نو بلند کیتے، امام برحق مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نہیں، تیمم فرما کے کھڑے ہو گئے نہیں، نماز پڑھ کے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، دنیا دے کتےو پہچانو میں کون ہوں، میری ماں فاطمہ ہے، میرا بابا علی ہے، میرا نانا مصطفیٰ ہے، میں ہوواں جدو سواں فرشتے میرا چولہا چلاندے سن، اتمام حجت واسطے فرماندے نہیں پے، میں ہوواں جدو سواں میرے
فرشتے چولے چلاندے نہیں پے، میں او واں جنوں دھپ لگے تے حکم ہوے فرشتے نو پر پھیلا دے سایہ کر دے شہزادیاں نو، کدی میں او واں جدی ماں نو کپڑیاں دی ضرورت ہوے جنت وچوں جوڑا آ جائے سورج حیا دا مارا واپس نہ آئے، فرمایا میں او واں جنہ دے کر جبریل بھی بغیر اجازت تو داخل نہیں ہوندا، جبریل امین بھی داخل نہیں ہوندے۔ حیا کرو نسبتاں احساس دلا کے کہ حیا کرو، جس قدر مقدس ہاں انہاں دی سزا بھی انہاں دی گستاخی دی سزا بھی ہوے گی۔ میں علی المرتضیٰ دا بیٹا ہاں، مگر جنہاں دے دل و دماغ تے دنیا ہوے کدوں کسے نسبت دا حیا کر دینے۔ آخر امام علی مقام دے صبح انہاں کہا حسین ایک ہی بات ہے، یا بیعت کرنی ہے تے یا پھر بیعت کرنی ہے تے یا شہید ہونا ہی۔ فرمایا ہوتے میں بالکل تیار ہاں، ہر شے قربان کرنے واسطے تیار ہاں۔ حسین سوچ لے تو بھی چلا جائیں گا، بچے ذبح ہو جائیں گے، بھائی ذبح ہو جائیں گے، عزیز و اقارب ہوں گے، کون ہوے گا مستورات نو کچھ حالات نو ذرا ویکھ، کون ہوے گا مستورات نو مدینے پہنچان والا؟ فرمایا اس گل دی میری ذمہ داری نہیں، اے انہاں دی ذمہ داری ہے، مینوں جڑا حکم ہے میں اس حکم تے عمل کرنا ہے کہ جدو ویلا آوے تن من دھن جدا کر دینا ہے۔ انہاں دا وارث رب تے رب دا رسول ہے، بچیاں رون بہناں رون خاندان ذبح ہو جائے کچھ بھی ہووے، میں مہر نبوت تے لوریاں لئیاں ہویاں نے، میں نبی دی گود دے وچ کھیلیا ہویا ہاں، میرے نبی ممبر چھوڑ کے مینوں آ کے اٹھاندے رہے نے، اج او دے دین نو سختی آ جائے میں مصلحتاں دا شکار ہو جانا نا۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ فرمایا سب کچھ قربان کر دیاں گا۔ آخر مسلمان بھائیو ایک خطبہ طویل اتمام حجت واسطے ارشاد فرمایا، مگر دنیا دے کتے انہیں کہ حسین پھر تیار ہو جو۔ فرمایا بالکل تیار، ہر آن دا بڑا طویل واقع ہر قربان ہوئے نے، وہاں بن کلبی قربان ہوں دینے پہ، ایک ایک کر کے ساتھی قربان ہوں دینے پہ، پھر ابو بکر قربان ہوں دینے، پھر عمر قربان ہوں دینے، بھائی قربان ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر بن علی انتقال ہوش جام شہادت نوش کر دینے پہ، پھر عمر بن علی شہید ہوں دینے، عثمان بن علی شہید ہوں دینے پہ، پھر کدی کوئی شہزادہ کدی کوئی شہزادہ، اور محمد قاسم ایک ایک کر کے 3 دن دے ترے آئے سید ہوئی سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ جس لئے ایک کر کے سب قربان ہو گئے نے۔ حضرت عباس علمدار دے بازو قلم ہوں دینے پہ بازو قلم ہو گئے، اور حضرت علی اکبر جڑے نے وہ حاضر خدمت ہوں دینے پہ۔ ابو جان اجازت ہو جائے، فرمایا بیٹا تو میرے نانا دا ہم شکل ہے۔ عرض کیتی ابو جان اجازت چاہنا ہوا، اجازت ہوئے میں بھی جاؤں جا کے جامع شہادت نوش کروں، آپ دیا قدمہ تو قربان ہو جا۔ انہوں نے پتہ لگ جائے گا کہ علی دا پوتا میدان وچ آیا ہے۔ ابو جان میں تلوار دے او جوہر وکھاواں، او جوہر وکھاواں کہ تاریخ جیڑی ہے کدی اگنور نہ کر سکے۔ بڑے بہادراں نو پیش کیتا ہے تاریخ نے، بڑے بڑے جوان مرداں نو پیش کیتا ہے، مگر علی دا پوتا جدو پیش ہوئے گا دنیا نو پتہ لگ جائے گا علی دے گھر دا ہر بچہ ہی علی نظر آوندا ہے پیا۔ نالے انہوں نے پتہ لگ جائے انہوں دے اکابر حضرت حمزہ سن، جو اس وقت کفر کمبدا سی۔ اگر اجازت ہوئے میں اج دساں میں حضرت حمزہ دے جوہر وکھاواں، میں علی المرتضیٰ دے جوہر وکھاواں، میں نبی دی جرأت اور بہادری دا مجسمہ بن کے وکھاواں۔ یہ عرب دا رواج سی اپنے پیو دادے دا تذکرہ کرنا، جس لئے کھڑے ہو کے تذکرہ کراں گا انہوں نے سمجھ آ جائے گی۔ امام علی مقام نے پیشانی چمی، فرمایا شہزادیو مینوں اے ہو توقع سی۔ عرض کیتی حضور اجازت چاہنا، باپ نے پیار کیتا، فرمایا روکدا تے نہیں، روکدا نہیں، میں علی المرتضیٰ دا پتر ہاں، پترا تینوں شہادت تو محروم نہیں رکھاں گا۔
بیٹے میں شہادت تو محروم نہیں رکھاں گا، ابو پھر اجازت دے دیو۔ باپ نے اجازت دیتی ہے، حیدر کرار دا پوتے نے قدم بوشی باپ دی کیتی ہے، قدم بوشی کر کے پھر تیاری وچ لگ گئے نہیں، مختصر جی تیاری، امامہ شریف اور اپنی امی دے کول جاندے نے پہ، امی جان اجازت ہو جائے، فرمایا شہزادیا تو امام الانبیاء دا ہم شکل ہی، جدو کدی طبیعت پریشان ہوندی ہے تیری زیارت کر لینی ہے، دل نو تسکین ہو جاندا ہے، تینو ویکھیاں رسول دے جلوے نظر آوندے نے، اس واسطے شہزادیا میں تینو روک تے نہیں سکدی، پر جاؤ اللہ دے حوالے، امی جان دعا کر دیو۔ ہاتھ اٹھے نے شہر بانوں دے، فرمایا بیٹا پیارا بڑے، جس لئے اجازت دیتی جاؤ اجازت ہے، پھر اپنی پھپھو امی کول جاندے نے پہ، جناب ام کلثوم بیٹھیاں نے، جناب سیدہ زینب بیٹھیاں ہوئیاں نے، امام عالی مقام دا جوان پتر خیمیاں دے اندر داخل ہوندے نے، چہرہ سرخ ہے، چہرہ سرخ ہے، اجازت مل گئی ہے، چہرے تے سرخی آ گئی ہے، جلال آ گیا وے، شہزادیاں خاندان نو جان دیاں سن، نسل رسول سن، جس لئے شہزادہ اگے ودیا ہے، قدماں تے قدم بوشی کی تھی، پھپھو امی ابو کو لو اجازت لے کے آ گیا ماں، انہاں تھاڑے حل پیجے ہے، پھپھو جی اجازت ہو جائے، پھپھو امی اجازت ہو جائے، ام کلثوم اگے ودیاں، پیشانی چمی، فرمایا شہزادیا روک دیاں تے نہیں تیاں علی دیاں وہاں، حیدر کرار دیاں تیاں وہاں، اس واسطے علی دیاں تیاں وہاں، روک دیاں شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، روک دیاں نہیں، پر شہزادیا تو کیوں تے نبی دی تصویر نکل جائے گی، تینوں ویکھ لینے امام الانبیاء دے جلوے نظر آ جاندے نے، تینوں ویکھیاں دل نو تسلی ہو جاندی ہے، تینوں ویکھیاں دل نو تسکین مل جاندی ہے، تینوں ویکھیے اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے، جویں ویندے جائیے اوویں ایک لطف تے مزہ آیا ہوندا ہے، ایمان نو تقویت ملدی ہے، ہم شکل رسول خدا ہیں، تینوں ویکھ لینے تے دل نو تسکین ہو جاندی ہے، دل نو اطمینان مل جاندا ہے۔ عرض کیتا پھپھو امی اجازت ہو جائے اس واسطے جدا ہم شکل او دے نواسے دے قدماں تو قربان ہون لگا، او دے دین واسطے اجازت منگنا وا۔ پھپھو نے پیار کیتا، پھر سیدہ زینب نے پیار کیتا، حضرت سیدہ زینب نے پیشانی چم کے فرمایا شہزادیا روک دی نہیں، پر پترا یا انہوں محمد دے جانتے بھی انہی تکلیف نہیں ہوئے گی جدو تو ٹرن لگا جنہی میں نو تکلیف ہو رہی ہے، اس واسطے شہزادیا تو جاویں گا کنو ویکھ کے دل نو تسکین ہوئے گی۔ پھپھو دے قدم چمے، دونوں پھپھیاں دے قدم چمے نے، قدم چم کے ذوالفقار حیدری پکڑیے، امامے نو سوار دے ہوئے، امامے نو سوار دے ہوئے۔ عرب دی روایت ہے جدو مجاہد نکل دے سب تو پہلے اپنی زرہ اور امامے نو جڑے پہندے نو انہوں سوار کے نکل دے، اس مجاہدانہ انداز دے نال اپنی امامے نو سوار دے ہوئے ذوالفقار حیدری پکڑیے، شہزادہ نکلیا اگے، ایک شہزادہ چٹائی تے لیٹے آئے، چٹائی تے لیٹے نے، بیمار نے، بخار ہے، نام زین العابدین نے، جس لئے آپ بیٹھے نے، بھائی دے استقبال واسطے اٹھے، لتاں لرز گئیاں، بخار دی شدت نل گرے نے، آپ بیٹھ گئے نے، شہزادہ بیٹھ گیا، فرمایا او بھائی دونوں پیار کر لئیے، دونوں ایک دوجے دے گل وچ لگے نے، پیار کر دینے پہ، جس لئے ایک دوجے دے گل وچ لگے، جدائی دے سانگ بڑے سخت ہندے نے، اے تے کوئی شاہد پتر تے علی دے نے، پر اکھاں چو آنسو نکل گئے نے، شہزادے رض کر دے نے، بھائی جی میں تے بیمار سا، شہزادیا میں بیمار ہاں، حالات مینوں نظر آوندے نے پے، حق تے وے کہ میں ویر نو الوداع کہواں، حق تے وے کہ میں اٹھ کے تیرے نال جاواں،
پر معذرت چاہنا میں اٹھ کے کھڑا نہیں ہو، بخار دی شدت، کمزوری، سفر دی تھکن، کوئی دوائی نہیں، مسافر مدینے دے مسافر، پین واسطے پانی بھی نہیں، اتوں تپاں جڑیاں نے اگ برساؤندیاں نے پیاں، جڑے پانی آب کوثر دے مالک بیٹھے نے، مگر پھر امام نے فرمایا شہزادیا بیمار ضرور ہے پر پتر شیر خدا دویں، آ میں تینوں سہارا دینا وا، پرا پراواں نوں ودیا کرن واسطے الوداع کہن واسطے نال جاندے نے، باپ دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے ایک بھائی دے کندھیاں تے ہاتھ رکھیا، زین العابدین ٹرے نے، ٹردے نے پے سواری تے سوار کراؤ لگے نے، میرے آقا نے فرمایا آؤ بیٹا سوار ہو جاؤ، امام نے سواری نو ہاتھ رکھیا، فرمایا پتر آیا تینو سوار کرنا وا، بھائی آندے اللہ دے حوالے، جس لئے انج بھائی دے چہرے وال پراواں دیاں نظراں ملیاں نے، پراواں دیاں نظراں ملیاں، ایک چھوٹی جی بچی باپ دے اتوں دی ولا کے سواری دے اگے کھڑیاں ہو گئیاں نے، کھڑیاں ہو گئیاں نے ویرا، جس لئے ویر نو دووے پرا ایک دوجے نو پیار کر کے نظراں ملیاں نے، مختصر کرنا پیا، نظراں ملیاں نے، امام نے فرمایا، علی اکبر نے گردن چکائی، سر نیواں کیتا، لو ابو دعا کر دیا جے پائے سبات نو لغزش نہ آ جائے، منظر ویندیاں نے پئیاں، ملائکہ منظر ویکھدے نے پئے، حوراں دیاں چیخاں نکلیاں، جدو سوار ہویا شہزادہ، اگے ننھی جی شہزادی سواری نو روک کے کھلو گئی ہے، ننھی جی سواری، ننھی جی شہزادی سواری نو روک کے کھلو گئی ہے، حضرت سیدہ سکینہ سواری دے اگے کھلو سواری دے اگے کھڑے ہو گئیاں، فرمایا ویرا جدو بھائی دولے بندے نے کچھ پہنا تے انعامات ہوندے نے، میرے آقا جس لئے کھڑے ہوئے نے، کھڑے نے ننھی جی شہزادی اگے، فرمایا جدو ویر دولے بن دے نے کچھ پہنا دے دلاں دے چچ انعامات مل دے نے، اس واسطے سونیا کول کھلو، شہزادی رو رو دے دہائی، شہزادیا آ جاؤ، آؤ میرا ویر، دعائیاں دے دیئے پئی، میں قربان میں واری ویر، مینوں دے جا واگ پھڑائی، شہزادیا میں تینوں میں تے ویکھیا سی ویلے آون گے، میں ویر نال پیار کراں گی، ویر نو ساوے دے اج کون مینوں مدینے پہنچائے گا، شہزادیا ذرا بڈھے باپ دے چہرے ول ویکھ، ننے شہزادے چھوٹے بھائی جناب امام زین العابدین نظراں جما کے اگے ودے نے، آقا حسین اگے ودے، فرمایا نی سکینہ اج میرے پتر کولو کچھ نہ منگ، میرے پتر دے ایک ایک اکتھر دے بدلے تیرے نانے دے امتی بخشے جان گے، میرے آقا حسین دی شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے، شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے، اتے ککھ جنا تھی بارے، میرے آقا حسین دی، میرے آقا حسین دیاں بھی آئی نکل گئیاں، ننھی جی شہزادی نو اٹھایا، فرمایا یا بٹیا اے ویلا روکڑ دا نہیں، اگرچہ چھوٹی ہے پرلی دی پوتی ہے،
میرے آقا حسین دے سامنے میں آقا حسین نے چک لی، فرمایا یا بٹیا میرے نال پیار کرو، ویر نو جان دیو کلے کوفی بزدلی دا تانا نہ دے دین، ماشاءاللہ مرن نویر کسے دے، شاءاللہ مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیا پینا، شاءاللہ مرن نویر شاءاللہ مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیا پینا، جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ حیدر کرار دلال نے اپنی بیٹی نو اٹھایا، شہزادہ علی اکبر پھر سواری، فرمایا آؤ اپنے بھائی نال پیار کر لو، پیشانی نے چومیا، فرمایا شہزادیے پہنا تے دعا کر دیا نے، تو دعا کر پائے سبات نو لغزش نہ آ جائے، اگرچہ چھوٹی ہے مگر علی دی پوتی ہے، حوصلہ کرو۔ عرض کی تی ویرا کوئی شک نہیں، علی دی پوتیاں پر نال ایک پہن بھی آ، جدو ویر ٹردے نے پہنا نو دل پھٹ جاندے نے، نال اس واسطے بھی روئیاں، اج میں تے ویکھ رہیاں میرا ویر چلیا ہے، شہزادیا میری باجی مدینے اڑیک دی ہوئے گی، آندی ہوئے گی میری باجی سغرا اڑیک دی ہوئے گی، میرا ویر لین آوے گا، آندی ہوئے گی سب پردیسی وطنی آئے۔ شہزادیہ بھائی جان سغرا مدینہ منورچ اڈیک دی ہون گیاں کہ میرا بھائی مینوں لین آوے گا، فرمایا شہزادیے جائیں تے جن سورا نو پیار کری میرا پیغام دے دیں، مہلت نہیں ملی جے مل دیا میں ضرور لین آؤں۔ ہوں شہزادی ہی جا لو پیار کریے، پھر بار ننی جی شہزادی نو گل نال پیار لا کیتا، امام نے اٹھایا فرمایا فضا لے جا خیمیاں وچ چلو میری بٹیا میں ایتھے ہی ہاں، میں پیار کرنا وہ بھائی نو جان دیو۔ امام نے پھر سوار کیتا، شہزادے نے ایک وری آخری وار بازو لہرایا، لو خیمے والیو پھپھیو سا خدا حافظ اللہ یافظ، شہزادیو دعا کریا جے مدینہ پاک جاؤ، سورا نل پیار کریا جے، نبی دے روزے تے میرا سلام کریا جے، تے آکھیا جے تیرا کلمہ پڑھن والیاں نے میرے آقا حسین دلاسا دیتا۔ پھر شہزادہ سواری تے سوار ہویا، شہزادہ سواری تے سوار ہویا، ادھر کوفی پیچھا ہٹنے شروع ہو گئے نے، کیونکہ علی المرتضیٰ دا پوتا ہوندا ہے پیا، حیدر کرار دا خون آ رہا ہے، پیچھا ہٹ کے ویکھ رہے نے، اور شہزادہ جڑے فرمایا میں علی دا پوتا ہاں، میں حسین دا بیٹا ہاں، میرا نام علی اکبر ہے، میں ہم شکل رسول خدا ہاں، ظالموں جدا کلمہ پڑھ دیو اس نبی دا ہم شکل ہاں، میں محمد مصطفیٰ دی تصویر ہاں۔ امام علی مقام
دا بیٹا اگے ودیا مگر اگو آوازاں بلند ہوندے پیا سب کچھ ہوے گا پر اج کی بیعت فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکدا آخر امام حضرت امام علی اکبر حملہ ورندے نہیں پے اور دوستا کی ہوندے پے ادھر امرو ساتھ جڑے نے چیخے نے حملہ کر دیو یکبار گینل جسلے ہر پاسے تیراں دے می پیندے نے پے ہر پاسے نیزیاں دیاں نیاں سیدھیاں ہو گئیاں ظلم دیاں تلواراں بجلی دی طرح چمک کے گردیاں نے سید دے جسم اطہر تے ڈگ دیاں نے پئیاں مگر ادھر بھی علی المرتضی دا پوتا سی لاشاں دے ڈھیر لا دیتے نے امرو ساتھ پھر چیخے نے فوجی جرنیل یزید دی فوج دے جرنیل چیخے نے یک بار گنل حملہ کر دیو ایک ظالم اگے ودیا نیزہ ماریا سینے وچ غار بن گئی چکرا کے زمین تے آ گئے نے دو روایتاں مل دیاں نے ایک کہوے کے لاش دے ٹکڑے ہو گئے سن دوجی روایت نہیں امام نے جس لے گرے نے آواز دیتی ابو جی ابو جی ابو جی سواری تو ڈگے نے خیمیاں وچ کوہرام مچ گیا ننی جی سکینہ اگے آئیاں نے ادھر ایک روایتیں بھی مل دیئے کہ جناب خاتون دے جنت دیاں بیٹیاں خیمیاں تو باہر آئیاں نے اسے وقت امام نے فرمایا رک جاؤ عرض کیتی شہزادہ دیا پتر تڑپدا ویکھ کے تے نبی دی بیوی ہاجرہ بھی صفا تو مروا تو صفا تے گئی ہے میں ساڈا بھی پتر تڑپدا پیا امام نے دلاسا دے کے للکاریا گئے شہزادہ اٹھا کے گود وچ پایا پیار کیتا زلفاں نو سواریا فرما مگر چند صحابہ کی نے فرمایا بیٹا پیار کر کے پیشانی نے چومیا دیر تو بعد شہزادے نے اکھاں کھولیاں نے فرمایا پیاریا بیٹیا پہچان نہ سر دے اشارے نال عرض کیتی ابو پہچان نہ وہ فرمایا میں کون ایک وری آخ دے میں حسین اپنی ابو دا نام لے دے جاندی وار سر دے اشارے نال عرض کیتی ابو جان تسی میرے والدے گرامی ہو فرمایا پترا کوئی آخری آرزو عرض کیتی ابو جی ایک آرزو ہے جدے نال دل جلدا ہے پیو مینوں تڑپا رہی ہے پر پوری کیویں ہوے گی فرمایا پترا میں مشکل کشا دا پتر ہاں مہر نبوت تے کھیڑدا رہیا ہاں اے تیرا رب دی رضا من کے بیٹھا جو چاہواں وہ ہو جاوے عرض کیتی ابو میرا دل پھٹدا ہے پیو مینوں پتہ لگ جائے میں سغرا نو ویکھ لواں میں اپنی بہن نو ویکھ لواں میرا انتظار کر دی ہوے گی میرے امام نے فرمایا شہزادیا لے دوویں انگلاں اٹھائیاں فرمایا لے سارے حجاب ختم ہو گئے نے ویکھیا مدینہ پاک وچ سغرا بیٹھیاں نے آندیاں نے سب پردیسی وطنی آئے سب پردیسی وطنی آئے وے تو بھی اکبر موڑ مہاراں وعدہ کر کے امڑی جایا میریاں لین نہ آیوں سارا آ جاوے ویرا پئی بیٹھی واجاں ماراں آ شہزادیا میں تے اڑیک نہیں آ پئی میرے ویر نے آکھیا سی لین آواں سارے حجاب ختم ہو گئے شہزادے نے اپنی ہمشیر نو ویکھیا اس اطمینان بھی ہویا اور دکھ بھی ہویا اور فرما عرض کیتی ابو جان کوئی مدینہ پاک جاوے جناب سغرا نو میرا سلام دے دوے نانے دے روزے تے آخری سلام پیش کر دے اور خیمے والے نو بھی الوداع نظراں وچ سلام کر کے شہزادے دی روح پرواز ہو گئی ان للہ و انا الیہ راجعون امام دی اکھاں چوں نعرہ جاری نے فرمایا شہزادیا اس عمر وچ تے بیٹے باپ نو اٹھا کے کھڑ دینے اور آج بھی تینوں میں ہی اٹھا کے کھڑ لاوا شہزادے
جس لئے حضرت آقا حسین دے لاڈلے بیٹے دا روح پرواز ہویا اور پھر امام عالی مقام خود تیار ہوئے نے امامہ شریف بن کے جس لئے گئے نے دشمنانو للکار دینے پہ اور مسلمان بھائیوں تمام خیمے والے آخری نصیحت جڑی امام نے فرمایا تو اڈا اللہ تے اللہ دا رسول وارث ہوئے گا شہر بانو عرض کر دیا نے آقا کوئی تے اجڑے تے پیکیاں وال ٹر جا دیا نے شہر بانو عرض کر دیا نے سرتاج من کچھ اجڑ دیا نے تے پیکیاں تے چلیاں جا دیا نے شہر بانو کدے وال جائے گی نہ پیکے ہی رہ گئے نے نہ سورے ہی رہ گئے میرے امام عالی مقام نے فرمایا شہر بانو زندگی دے وچ ساتھ دیتا ہی سب کچھ قربان کیتا ہے ادا صلہ قیامت والے دن ملے گا اور شہزادیہ نو آخری سلام دے کے زین العابدین نو نصیحت فرماندے نے فرمایا بیٹا اپنے نانے دے دین دا خیال رکھنا ہے تے تیرے نال پردے داراں نے انہاں پردے داراں دا خیال رکھنا ہے اور میری ننی سکینہ چھوٹی ہو سکتا ہے میری جدائی وچ روے تنگ بھی کرے گی شہزادیہ انہوں پیار کر کے رکھنا ہے سامعین معذرت خواہ ہاں پروفیشنل نہیں ہاں مگر ایک سوال کرنا خاندان مردے نے تے قبرہ ایک تھا ہوندیاں نے ذرا علی المرتضیٰ دے خاندان دا اندازہ کر سکینہ تیری عظمت تو صدقے جاوا جیل دے اندر حسین دی بیٹی اپنی جان دے رہی ہے جیل دے اندر روح پرواز ہوتا ہے سفران دی تھکی ہوئی سکینہ کس طرح اونٹاں دے نال ٹردی ہوئے گی کس طرح بیمار زین العابدین ٹردا ہوئے گا ایک دی پین راواں چروں دی یہ جاندی کدی پین راواں چروں دی یہ جاندی کدی پین راواں چروں دی یہ جاندی اے منزل بمنزل ہو کدی پین اے راواں چروں دی یہ جاندی کدی پین کدی زین العابدین نو تلاشے دے دیئے کتھے ستیوں بجلیاں کہر کوہار دیاں او کدی پین راواں چروں دی یہ جاندی کدی سکینہ دے پیرانو دباندیاں نے نی پٹیا حوصلہ کر مدینہ قریب آندا ہے
کدی زین العابدین دے سر چمدیاں نے وے بیٹیا وے میرا بیمار حوصلہ کر علی دا پوترا ہے زمین تے قدم کس دے نے کس منہ نل کواں ایک دی پین خیال تے آندا ہے کون مدینے پہنچائے گا انہاں شہزادیاں نو کون جائے گا کیویں پہنچن گیاں کی ہوے گا پرے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے حضرات معذرت خواہ طاقت نہیں رکھتا انہیں حوصلے دا مالک نہیں ہوں یہی کہاں گا کھیتی علی کی کٹ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی معذرت خواہاں انہیں حوصلے دا مالک نہیں ہاں کہ وضاحت نال بیان کر سکا محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورا گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں احباب اب یہاں تشریف لائیں پروپرائٹر محمد نور جمال رضوی موبائل نمبر 0300 7656 299 0300 7656 299